السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا ماجد اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں لہو سے لال بائی انیشا عمر کی ایپیسوڈ نمبر 45۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ صفا کے کمرے کا دروازہ کھلا، وہ سو رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، وہ اس کے سرہانے آ کھڑا ہوا۔ اس کا لیمپ آن تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا۔ وہ آ کر سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ ایک بازو صوفہ آرم سیٹ پر ٹکایا، اس کی ہاتھ کی مٹھی بنا کر کنپٹی کے نیچے ٹکائے ہوئے تھا۔ وہ اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد صفا کے چہرے پر اضطراب سا ابھرا تھا۔ گزرے مناظر کسی ڈراونے خواب کی شکل میں چلنے لگے تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ابراہیم فوراً اٹھ کر اس کے پاس پہنچا۔ صفا کا چہرہ پسینے میں نہا گیا تھا۔ وہ آ کر اس کے پاس ٹک گیا۔ ریلیکس، سب ٹھیک ہے، تم محفوظ ہو، اس نے سرگوشی کی انداز میں کہا تو صفا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے دیکھا۔ ابراہیم نے سائڈ ٹیبل سے جگ اٹھایا اور اس کو پانی ڈال کر دیا۔ صفا نے لرزتے ہاتھوں سے گلاس تھاما، مگر ابراہیم نے گلاس چھوڑا نہیں اور اس کے لبوں سے لگا دیا۔ صفا نے 2 گھونٹ پانی پیا۔ اگر نیند نہیں آ رہی تو ٹیبلٹ دوں؟ اس نے گلاس واپس رکھ کر نرمی سے پوچھا تو صفا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اوکے تم سو جاؤ، میں یہی ہوں۔ صفا نے خالی خالی آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ وہ بدل گیا تھا۔ آپ بولو، بدل گئے ہیں، وہ پوچھے بنا نہ رہ سکے۔ وہ سر جھکا گیا۔ وہ ایک گہری سانس خارج کی۔ جب ہم خود نہیں سدھرتے تو اللہ ہمارے گلے میں رسی ڈال کر کھینچتا ہے۔ سمجھ لو اس نے بھی میرے گلے میں رسی ڈال دی ہے۔ کون سی رسی؟ صفا نے پلکیں جھپکی۔ پچھتاوے کی رسی، کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سو جاؤ، میں یہی ہوں۔ صفا واپس لیٹ گئی۔ لیمپ آف کر دوں؟ صفا نے جلدی سے نفی میں سر ہلا دی۔ اوکے سو جاؤ، کہہ کر وہ وہاں سے پلٹ آیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ صفا نہ جانے کتنی ہی دیر اس کا مہربان سا روپ دیکھتی رہی اور پھر آخر کار نیند نے اس کو اپنی پناہوں میں لے لیا۔ وہ ایک پرتعش سا گھر تھا۔ باہر سے تو ایک بنگلہ ہی معلوم ہوتا تھا۔ اس گھر کا گیر عبور کریں تو ایک گارڈ کرسی پر سوئی ہوئی جاگی کیفیت میں بیٹھا تھا۔ لان سے ہوتے ہوئے مین ڈور کھولیں تو سامنے ایک وسیع لاؤنج تھا۔ لاؤنج میں اوپن کچن کی میں کھٹ پٹ ہو رہی تھی۔ فریج کا دروازہ کھلا تو اس میں سامنے ایک ٹرے میں چاکلیٹ کیک پڑا تھا۔ ایک چھوٹا سا ہاتھ آگے بڑھا، اس نے وہ کیک اٹھا لیا اور لاکر سلیب پر رکھ دیا۔ اس نے اپنی ایڑی اٹھا کر رکھی تھی اور اب وہ اس کیک کو کاٹ رہا تھا۔ ایک ٹکڑا پلیٹ میں رکھ کر رہی تھی۔ اس نے بڑی احتیاط سے باقی کا کیک فریج میں رکھا اور ہونٹوں پر زبان پھیری۔ وہ کیک کھانے کے لیے بےتاب تھی۔ وہ پلٹی ہی تھی کہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ اس کی ہم عمر ایک لڑکی سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ وہ دونوں ایک جیسے ہی نائٹ ڈریس میں موجود تھی۔ آیت کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔ میرال پلیز، اس نے سماجت کی، جو کہ سامنے کھڑی لڑکی نے تاثرات سر تھے۔ پلیز تھوڑا سا بس۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی مگر میرال نے وہ کیک کی پلیٹ اٹھائی۔ آئی پرومس، میں تمہارا 1 ہفتے کا ہوم ورک کر دوں گی۔ اس کی آواز میں نمی تھی۔ میرال نے وہ پلیٹ ہوا میں بلند کی۔ تم کھانا کھا چکی ہو، وہ تاریک آواز میں بولی تو آیت ایک قدم آگے آئی۔ مگر پلیز، یہ کیک میرا دل چاہ رہا تھا۔ زیادہ عیاشی شروع کر دی تم نے۔ میرال کی آنکھیں سرد تھیں۔ آیت کے حلق میں درد اٹھا تھا۔ نہیں، آئی پرومس، میں تمہارا سارا ہوم ورک کروں گی۔ اوکے، میرال نے کہا تو آیت کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ مدھم سی روشنی میں بھی وہ نیلی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ کھا لو۔ آیت نے ایک قدم آگے بڑھایا مگر اگلے ہی لمحے وہ پلیٹ زمین پر الٹی پڑی تھی۔ اوپس، یہ تو گر گیا۔ میرال نے مصنوعی افسوس سے اس کی جانب دیکھا۔ آیت کی آنکھوں کی نیلی روشنی بجھ گئی تھی۔ اس نے میرال کو دیکھا۔ فرش صاف ہی تھا، کھا سکتی ہو تم، کہہ کر وہ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور پلیٹ پر پاؤں رکھ کر آگے بڑھ گئی۔ آیت کو وہیں چھوڑ کر آیت وہیں کھڑی رہی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں بھرنے لگی تھیں۔ اس کی آنکھوں کا مایا نیلے سمندر کی تصویر کھینچ رہا تھا۔
وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی، سر گھٹنوں میں گرایا اور بازو ٹانگوں کے گرد لپیٹ لیے۔ ایک منظر سا اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ وہ دو آوازیں تھیں، ایک نسوانی اور ایک بھاری مردانہ آواز، وہ بھی اپنے بستر پر ہی تھی۔ اس کا کمرہ جو کہ پنک اور وائٹ کلر کے امتزاج میں سجایا گیا تھا، اس کے کمرے کی دیواروں پر ڈزنی کی ساری شہزادیوں کی پینٹنگز بنی ہوئی تھی۔ ایک جانب اس کا پی سی رکھا ہوا تھا اور ایک بڑی سی بک شیلف تھی۔ نیز وہ ایک شاندار سا کمرہ تھا۔ وہ آنکھیں ملتی ہوئی اٹھی تو اس کے سامنے اس کے ماں باپ کھڑے تھے، ایک ٹرے میں چاکلیٹ کیک کے لیے جس پر 4 موم بتیاں روشن تھیں، یعنی وہ اس وقت 4 برس کی ہوئی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے مائی پرنسس۔ اس کی ماں نے آگے بڑھ کر اس کو گلے لگایا اور اس کا گال چوما۔ آیت اپنے بیڈ پر ہی اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی اور اپنے باپ کے گلے لگی۔ ہیپی برتھ ڈے میری گڑیا۔ اس کے باپ نے اس کے گال چومے۔ وہ ایک نوجوان سا جوڑا تھا۔ چلو کینڈلز بلو کرو اور ایک وش مانگو۔ اس کی ماں نے وہ کیک اس کے سامنے کیا تو 4 سالہ آیت نے وہ 2 موم بتیاں بجھا دیں اور آنکھیں بند کر کے ایک وش مانگی۔ کیا مانگا؟ اس کی ماں نے فوراً پوچھا۔ ایک پرنس۔ اس نے اپنی ماں کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی ماں کا کہکہ بلند ہوا۔ میری پرنسس کو پرنس ضرور ملے گا۔ اس نے کہتے ہوئے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ ایک سسکی گونجی تو منظر بدل گیا۔ وہ کچن میں بیٹھی وہ لڑکی سسک رہی تھی۔ ماما، بابا، کیوں چلے گئے آپ لوگ؟ اس کی معصوم سی صدا بلند ہوئی۔ رات کے گہرے سائے کٹ گئے، صبح طلوع ہو رہی تھی، ایک پرنور اور روشن صبح جو اپنے ساتھ زندگی کی نوعید لے کر آئی تھی، جو امیدوں کے چراغوں میں گھی ڈالنے آتی ہے۔ جناح اسپتال کے لابی میں ختیجہ بیگم سوئی جاگی سی حالت میں بیٹھی تھی۔ چائے؟ انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سعدیہ ان کے لیے چائے لیے کھڑی تھی۔ انہوں نے تھکے سے انداز میں وہ کپ پکڑ لیا۔ کچھ کھائیں گے ساتھ؟ سعدیہ نے پاس بیٹھتے ہی وہ پوچھا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ سر جھکا گئی۔ ایسے کیسے بھوک نہیں ہے؟ اور یہ خالی پیٹ چائے کون پیتا ہے؟ ایک تیسری آواز گونجی تو ان دونوں نے چونک کر دیکھا۔ دریافت چلا آ رہا تھا، جس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا ٹفن تھا۔ سعدیہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ یہ لو، یہ پکڑو، ہم کینٹین پر چل کر ناشتہ کرتے ہیں، پھر۔ اس نے ٹفن سعدیہ کو پکڑایا تو اس نے ہڑبڑا کر ختیجہ بیگم کی جانب دیکھا۔ وہ آ کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ ختیجہ بیگم سن سی بیٹھی تھی، جن کو کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا، نہ کسی کا آنا اور نہ کسی کا جانا۔ دریافت نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیوں فکر کرتی ہیں؟ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ مدھم سی آواز میں بولی تو ان کی آنکھیں ایک بار پھر سے بھیگنے لگیں۔ دریافت فقط ایک شام ہمارے خاندان کو لے ڈوبی۔ ہمارا ہنستا بستا گھر اجڑ گیا۔ صرف ایک شام، نہ جانے کیسی شام تھی، جس نے ہمارے سکون کو نگل لیا۔ آنٹی پلیز، جو ہو گیا اس کو ہم لوگ واپس نہیں موڑ سکتے۔ ہاں، مگر جو آنے والا ہے اس کی بہتری کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ آپ کامل یقین رکھیں، آنے والا وقت اپنی جھولی میں خوشیاں اور سکون لائے گا۔ اس نے ان کی ٹھارس بندھائی تو انہوں نے ایک زخمی سی نگاہ دریافت پر ڈالی۔ وقت کے ڈسے ہوئے دوبارہ وقت پر بھروسہ نہیں کر سکتے، مگر کرنا ہوگا بھروسہ، کیونکہ اس کے سوا چارہ کوئی نہیں۔ ہمیں وقت پر نہیں بلکہ وقت کو بھی پیدا کرنے والے پر بھروسہ کرنا ہوگا، جو اگر چاہے تو وقت کو بھی روک دے۔ سعدیہ سرشاری سے دریافت کی جانب دیکھا تھا، جو مہو ہو کر اس کی باتیں سن رہی تھی۔ کتنی پیاری باتیں کرتا تھا وہ، اس نے دل میں سوچا تو دل کے سمندر کی لہروں میں ارتعاش سا پیدا ہوا۔ وہ ہڑبڑا کر رخ پھیر گئی تھی۔ مگر دریافت میری بیٹی، وہ دوبارہ روحاسی ہوئی تو دریافت نے فوراً ان کے ہاتھ تھام لیے۔ آپ نہیں جانتی کہ میں نے کیا دیکھا ہے؟ اس نے پراسرار سے انداز میں کہا تو ان دونوں نے چونک کر دیکھا۔ میں نے ابراہیم کو صفا کے لیے مسجد میں گڑ گڑاتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ ختیجہ بیگم کو تو یقین نہ آیا۔ دریافت نے اس بات میں سر ہلایا۔ ساری دنیا صفا کو دکھ دے سکتی ہے، مگر وہ نہیں، اتنا ہی جان پایا ہوں میں۔ مگر وہ تو ختیجہ بیگم کی آنکھوں کے سامنے بیتا وقت گھوم گیا، جب وہ آئے روز گن اٹھائے ان کے گھر آ جایا کرتا تھا۔ آپ میرا اعتبار کریں، صفا نے اس سے محبت کر کے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ یقین ہے کہ ایک دن آئے گا جب وہ بھی صفا سے ویسے ہی محبت کرے گا، کیونکہ محبت پانی کی طرح ہوتی ہے، یہ دلوں کی جانب اپنا راستہ خود بنا لیا کرتی ہے۔
مگر وہ شادی شدہ ہے، وہ میری بیٹی کو خوش کیسے رکھ سکتا ہے؟ میں جانتی ہوں، وہ بس اپنی ضد اور انا کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کو لے کر گیا ہے۔ وہ اچھی چیزوں کو دیکھ کر بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ زریاب کے الفاظ پر سعدیہ اور ختیجہ نے چونک کر دیکھا۔ ہاں، جب وہ سجدے میں رو رہا تھا تب وہ یہی کہہ رہا تھا۔ زریاب نے افسوس سے ان کی جانب دیکھا تو ختیجہ بیگم سر جھکا گئی۔ مگر یہ تو نہیں چاہتے تھے ہم لوگ۔ نہ میری بیٹی نے کبھی یہ چاہا۔ ان کو ندامت سی ہوئی۔ زندگی موت کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اس میں ہمارے چاہنے نہ چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چلے اب اٹھیں اور چل کر ناشتہ کر لیں۔ کہتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ انہوں نے نم آنکھوں سے زریاب کو دیکھا۔ تمہارے باپ پر سلامتی ہو۔ انہوں نے دل سے دعا دی تو زریاب مسکرا دیا۔ آمین۔ سعدیہ نے ایک بار پھر سے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کا نیم رخ دکھائی دے رہا تھا۔ گرسی ہاؤس کا گیٹ کھلا تو سفیان صاحب اپنے ٹریک سوٹ میں ملبوس اندر آتے دکھائی دیے تھے۔ بابا، ان کے عقب سے آواز آئی تو وہ پلٹے۔ پیچھے پیچھے وہ بھی بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ اپنے ٹریک سوٹ میں ملبوس سفیان گرسی اس کو دیکھ کر مسکرا دی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ وہ اپنی سانس بحال کرنے لگا۔ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ سفیان گورسی نے اس کی پھولی ہوئی سانس کا مذاق اڑایا تو ابراہیم نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا۔ آپ چونٹی کی سپیڈ سے چل رہے تھے جبکہ میں نے راکٹ کی سپیڈ سے دوڑ لگائی ہوئی تھی۔ اس نے احتجاج کی۔ ہاں تو تمہاری عمر میں بھی ایسے ہی دوڑتا تھا۔ ابراہیم مسکرا کر رہ گیا۔ پھر وہ آگے بڑھا اور ان کے گلے لگا۔ سفیان گورسی ٹھٹکے مگر پھر انہوں نے اپنی پشت پر تھپکی دی۔ شکریہ بابا، وہ بھری ہوئی آواز میں بولا۔ میں بس تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ ان کی آواز میں نمی تھی۔ وہ الگ ہوا۔ مگر مجھے کچھ وقت چاہیے ہوگا۔ میرے لیے یہ مشکل ہے۔ اس نے نگاہ جھکائے ہی کہا تو سفیان گورسی نے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وقت لے لو مگر زیادہ نہیں، کیونکہ بہار کے چلے جانے کے بعد پھر چاہے کتنا ہی پانی دیتے رہو، شاخوں پر پھول نہیں کھلا کرتے بلکہ پتے بھی جھڑ جایا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا تو ابراہیم نے تڑپ کر ان کی جانب دیکھا۔ وہ بڑی سخت بات کہہ گئے تھے۔ وہ تو پہلے ہی پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا، اوپر سے یہ بات اسے مزید ریزہ ریزہ کر گئی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا انصاف قائم کرے گا، انہوں نے اس کی نظروں کو سمجھتے ہوئے کہا تو وہ نگاہیں پھیر گیا۔ ونڈو کا پردہ برابر تھا اور کمرے میں صرف لیمپ کی روشنی تھی، مگر صبح کے اجالے نے پھر سے اپنی راہ بنا لی تھی۔ سنہری بالوں والی لڑکی اس وقت گہری نیند میں تھی۔ چہرے پر کہیں کہیں نیل تھے جو کہ اب مدھم ہوتے جا رہے تھے۔ سنہری بال اس کے تکیے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ کروٹ لیے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس جانب آیا اور آ کر اس کے بیڈ کے سرہانے کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے چھوٹے ٹھنڈے ہاتھ بڑھائے اور صفا کے چہرے کو چھوا۔ وہ جھٹکے سے اٹھی۔ ابراہیم! اس کی چیخ وہیں دم توڑ گئی جب اس نے خود کو ایک محفوظ جگہ پایا۔ پھر اگلے ہی لمحے اس کو کسی کے کھلکھلانے کی آواز آئی تو اس نے اپنے بائیں جانب دیکھا۔ دینا میجک! وہ مسکرا کر اس کے چہرے کی جانب اشارہ کر رہی تھی جہاں نشان پڑے ہوئے تھے۔ دینا! صفا کے حلق میں آنسو اٹکے۔ اس کو ایک پل کے لیے لگا اس کی سجل اس کے سامنے کھڑی ہے۔ اس کا دل کیا کہ وہ دینا کو اٹھائے اور اس کو اپنے سینے میں بھینچ لے، وہ اپنا سارا غم نکال باہر کرے، مگر اس نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ وہ ڈر گئی تھی۔ وہ ان لوگوں سے ڈر گئی تھی جن سے وہ محبت کرتی تھی۔ اس کی دوست ہونے کی قیمت سجل چکا چکی تھی اور اب دینا کو اپنے قریب کر کے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، اور یہ محض اس کا وہم تھا، اس کی منفی سوچ تھی۔ وہ سرد سے چہرے کے ساتھ رخ پھیر گئی۔ دینا کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ اس نے بڑی بڑی آنکھوں سے صفا کو دیکھا جو کہ اس سے منہ موڑے ہوئے تھی۔ دینا میجک! اس نے دوبارہ صفا کو متوجہ کیا۔ وہ اس کے گال پر بنے وہ نشان ٹھیک کرنا چاہتی تھی اپنے جادو سے، کیونکہ اس کے باپ نے حال ہی میں اس کی ماں والا میجک دینا کو ٹرانسفر کر دیا تھا۔ صفا نے سر گھٹنوں میں گرا دیا تھا۔ دینا مزید قریب ہوئی۔ دینا میجک! اس نے ایک بار پھر سے اپنی خدمات پیش کی۔ پلیز دینا، گو! اس کی گھٹی گھٹی سی آواز آئی۔ نو! دینا میجک! دینا اپنی بات پر اڑ گئی تھی۔ صفا یوں سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی رہی۔ نو پریتی، تم پیاری نہیں ہو۔ دینا نے منہ پھلایا۔ اسی دوران دروازہ کھلا تو صفا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ سامنے کھڑا تھا اپنے ٹریک سوٹ میں ملبوس۔ صفا نے بھیگی پلکوں سے اس کی جانب دیکھا۔
بابا بابا، دینا بھاگ کر اس کے پاس پہنچی۔ یس مائی پرنسس، اس نے جھک کر دینا کو اٹھا لیا اور اس کے گال چومے۔ دینا نے اس کے ہاتھ کو دیکھا جس پر چھوٹی سی بینڈیج بھی ابھی بھی موجود تھی۔ بابا، دینا میجک؟ اس نے پوچھا کہ دینا کے میجک سے چوٹ ٹھیک ہوئی یا نہیں۔ یس، دینا میجک۔ ابراہیم نے اپنا ہاتھ الٹ پلٹ کر کے اس کو دکھایا، اب درد نہیں۔ دینا نے فوراً مڑ کر صفا کو دیکھا جو انہی کو دیکھ رہی تھی۔ سی، دینا میجک؟ دینا نے جیسے مغرورانہ انداز میں جتایا۔ ابراہیم نے بے اختیار مسکرا دیا، دینا کو لیے اس کے پاس آیا اور وہیں بیٹھ گیا۔ نیند اچھی آئی؟ وہ نرم سے لہجے میں بولا تو صفا نے بھیگی بھیگی پلکیں اٹھائیں۔ تم ٹھیک ہو جاؤ، پھر مرجان اور یاقوت کو اعتماد میں لے کر تمہیں اپنے روم میں شفٹ کر لوں گا۔ اس نے دینا کے ہاتھ کو لبوں سے لگاتے ہوئے کہا تو صفا نے نگاہیں چرائی۔ دینا اس کی گود سے نکلی اور اٹھ کر صفا کے پاس پہنچی۔ صفا نے چونک کر دیکھا اس سے پہلے کہ وہ سمجھتی۔ دینا نے اس کے گال پر ہاتھ رکھے اور پھر دونوں گالوں پر باری باری بوسہ دیا۔ دینا میجک، وہ پرجوش تھی۔ صفا نے حیرت سے ابراہیم کی جانب دیکھا، وہ گہرا مسکرایا۔ یس، دینا میجک، اس نے کہتے دوبارہ دینا کو اپنی گود میں کھینچا۔ صفا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس باپ بیٹی کو دیکھ رہی تھی جو واقعی جادوگر تھے۔ وہ زخموں پر مرہم رکھنا جانتے تھے۔ اب تو دینا نے بھی میجک کر دیا ہے، اب اٹھ جاؤ، اس نے کہا تو صفا نے سر چکا لیا۔ کم آن، زبان کو زنگ لگ گیا ہے؟ ہم باپ بیٹی کب سے باتیں کر رہے ہیں اور تم ہمیں اگنور کیے جا رہی ہو۔ وہ مصنوعی غصے میں بولا تو صفا نے ہڑبڑا کر دیکھا۔ نہیں، وہ میں یہ اٹکنے کی بیماری کب سے لگی ہے؟ ویسے یہ یاد کروں تو شاید یہ شروع سے ہی ہے تھی، مگر اب کچھ زیادہ بڑھ گئی ہے۔ صفا نے بے چارگی سے اس کی جانب دیکھا۔ دینا، سی، صفا آنٹی تم سے بڑی ہیں، بٹ شی اسٹل سٹر، اس نے دینا کو کہا جو کہ غور سے سر اٹھا کر گردن گھمائے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ صفا، دینا نے طوطے کی طرح صفا کا نام دہرایا۔ نو آنٹی، ابراہیم نے تصحیح چاہی مگر وہ پہلا نام پکڑتی تھی۔ صفا، دینا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنی بات دہرائی۔ اسی دوران دروازہ کھلا تو برچان سامنے کھڑا تھا۔ وہ اس وقت ایک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ بابا، آپ آلریڈی یہاں ہیں؟ گڈ مارننگ، وہ قریب آتے ہوئے بولا اور آ کر ایڑیاں اٹھائے ہوئے ابراہیم کا گال چوما۔ ابراہیم نے بھی جواباً مرجان کا گال چوما تھا۔ گڈ مارننگ شہزادے، کافی دنوں بعد مرجان کی صبح ایسے ہوئی تھی کہ اس کے عزیز اس کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ مرجان نے صفا کا ہاتھ تھاما اور اس کی پشت پر بوسہ دیا۔ وہ لوگ کیا تھے؟ اس نے سکھائی تھی ان کو محبت۔ کس نے سکھائی تھی ان کو محبت؟ صفا سوچ کر رہ گئی۔ گڈ مارننگ پریٹی لیڈی، اس نے اپنے سیاہ آنکھوں سے صفا کی سرمئی آنکھوں میں دیکھا تو صفا ہلکا سا مسکرائی۔ گڈ مارننگ، اس نے جواباً کہا۔ چلیں اٹھیں اور فریش ہو جائیں، ہم ناشتہ نیچے جا کر کریں گے۔ وہ صفا کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھانے لگا۔ مرجان، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، زلیخا یہیں لے آئیں گے ناشتہ۔ ابراہیم نے اس کو ٹوکا۔ نو بابا، شی از فائن، آپ دیکھنا یہ خود نیچے جائیں گی اور ہمارے ساتھ ناشتہ کریں گی۔ کیوں پریٹی لیڈی؟ مرجان نے ساتھ ساتھ صفا کی تائید چاہی۔ اس نے ایک نظر ابراہیم کو دیکھا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ ابراہیم حیران رہ گیا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اٹھی اور واش روم میں گھس گئی۔ سی بابا، مریض کو جتنا بیڈ پر لٹا کر رکھو وہ اتنا ہی بیمار ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے گا میں ٹھیک کر دوں گا، کیونکہ میں مرجان ہوں، میں شفا ہوں۔ یہ تم کیا خود پر ریسرچ کرتے رہتے ہو اور خود پسندی کا شکار ہوئے رہتے ہو؟ ابراہیم نے آئیبرو سکیڑے۔ بابا، اگر ہم خود کو ہی نہیں جانتے تو کسی کو کیا جانیں گے؟ بس بہت باتیں کرنا آ گئی ہیں، تمہارا پی سی ایک ویک کے لیے بند۔ بٹ وائی بابا؟ مرجان نے بجھی سی آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ کیونکہ میں تمہارا باپ ہوں تو اس سے کیا میرا پی سی آپ بند کر دیں گے؟ وہ ایک لمحے میں آسمان سے زمین پر آ گرا تھا۔ باپ باپ، دینا نے دہرایا تو ابراہیم ہنس دیا۔ ہاں، اسے کہو کہ میں اس کا باپ ہوں۔ بابا، یور باپ؟ دینا نے انگلی کھڑی کر کے اس کو تنبیہ کی تو مرجان نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دینا کو دیکھا۔ ارے تم ابھی تک ریڈی نہیں ہوئے؟ اسکول کے لیے لیٹ ہو جاؤ گے۔ ابراہیم نے گھڑی دیکھتے ہوئے اس کو باور کروا دیا تھا۔ نہیں، آج میں چھٹی کرنے والا ہوں نا۔ اس نے معصومیت سے سیاہ آنکھیں مٹکائی۔ نیور، جاؤ جا کر تیار ہو جاؤ، ابراہیم نے غصے سے کہا تو مرجان نے چہرے پر مسکینی سجائی۔ بابا پلیز، آج نہیں، ہرگز نہیں، پلیز بابا۔ مرجان، گو،
اس نے سخت انداز میں کہا تو واش روم کا دروازہ کھلا اور وہ دونوں متوجہ ہوئے اور ایک لائٹ پنک سی فراک میں تھی. وہ سفید دوپٹہ شانوں پر پھیلائے رکھا تھا. واو واٹ اے بیوٹیفل لیڈی. مرجان مسمرائز سا بولا تو صفا نے سر چکا لیا. یہ ڈریس ابراہیم نے دیکھا. بابا آپ کے روم کی وارڈروب میں تھا. میں نے کل ان کی وارڈروب میں رکھ دیا تھا. ویسے آپ کی وارڈروب میں یہ ڈریس کیا کر رہا تھا؟ آپ نے کس کے لیے لیا تھا، پھپھو یا ماما؟ مرجان نے الجھتے ہوئے پوچھا تو صفا کو یاد آیا کہ جب وہ لوگ مصر گئے تھے وہ لوگ کچھ جوڑے یہیں چھوڑ گئی تھی. جبکہ وہیں ابراہیم مرجان کی بات پر گڑبڑایا، مگر پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا. چلو ناشتہ کرنے. مرجان نے فوراً صفا کا ہاتھ پکڑ لیا. چلیں بابا. ابراہیم نے سر چھٹکا اور آگے چل دیا. وہ لوگ ایک ساتھ سیڑھیاں اترتے تو نیچے کھڑی زلیخا نے سرشار ہو کر وہ منظر دیکھا تھا. وقت کا پہیہ کیسے خود کو پلٹتا ہے آج زلیخا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. وہ لوگ چلتے ہوئے ڈائننگ ہال میں پہنچے تو یاقوت اور منال پہلے ہی وہاں تھے. ان کو آتے دیکھا تو وہ دونوں بھی مسکرا دیے. تم ٹھیک ہو؟ انہوں نے صفا سے پوچھا جس کی کرسی مرجان کھینچ رہا تھا. جی، صفا نے مدھم سی آواز میں کہا. اس کا ذہن فی الحال بری طرح الجھا ہوا تھا. آیت ایک زوردار چیخ گونجی تو وہ ہڑبڑا کر لاؤنج میں آئی. اس وقت وہ اپنے اسکول یونیفارم میں تھی. جی تائی جان. وہ تقریباً کانپ رہی تھی کیونکہ سامنے اس کی سائی تائی جو کہ قریباً 40-45 سال برس تھی کی خاتون تھی. وہ غیظ و غضب کی علامت بنی ہوئی تھی. یہ تم نے گرایا ہے؟ وہ فرش پر پڑی وہ پلیٹ دیکھ رہی تھی. نہیں تائی. آیت کی نیلی آنکھوں میں خوف امڈ آیا جبکہ تائی قدم قدم چلتی اس کے پاس آئی اور وہ کچن کے دروازے میں کھڑی تھی. بھورے گھنگرالے بال آدھے پونی میں قید تھے. وہ اب کسی مضبوط گرفت میں تھے. آیت کے چہرے پر کیا کچھ نہیں تھا، کرب، تکلیف، رنج، مگر آنسو نہیں آئے تھے. وہ ضبط کر گئی. مجھ سے جھوٹ بولنے کی قیمت جانتی ہو نا؟ وہ گھرائیں. آیت نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا. تو پھر اس کو صاف کرو جلدی سے. انہوں نے جھٹکے سے آیت کے بال چھوڑے تو اس کی پونی میں اس کے بال نکل گئے جو کہ اس نے 15 منٹ پہلے لگا کر بنائے تھے. آیت خاموشی سے آگے بڑھ گئی. جبکہ تائی لاؤنج میں آئی تو میرال اسکول یونیفارم میں کھڑی تھی. آ گئی میری شہزادی. انہوں نے جھک کر میرال کو پیار کیا اور اس کے بال ٹھیک کیے. بالکل پرنسس لگ رہی ہو. وہ کبھی اس کے یونیفارم میں نادیدہ سلوٹیں درست کرتی تو کبھی بال ٹھیک کرتی. آیت کچن میں زمین پر بیٹھی تھی. وہ سر جھکائے صفائی کر رہی تھی. وہ منظر اس کو دکھائی نہیں دے رہا تھا مگر ان کی پیار بھری گفتگو ضرور سنائی دے رہی تھی. حلق میں ایک پتھر سا اٹکا تھا اور ضبط کے پیمانے چھلک گئے تھے. مصر میں ابھی فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں. اینا آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ بیٹھی. گزشتہ رات کسی فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے چلنے لگی. کیا وہ ٹھیک ہے؟ مجھے وہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا. اینا نے ہونٹوں پر انگلی جمائی پرسوچ انداز میں کہا. کتنا الگ لگ رہا تھا نا وہ. اینا کو افسوس ہوا. خیر مجھے کیا. اس نے سر جھٹکا اور واش روم میں گھس گئی. وہ تیار ہو کر لاؤنج میں آئی تو وہ سیڑھیاں اترتا دکھائی دیا. وہ حشاش بشاش دکھائی دیتا تھا. چہرے پر تکان کا نام و نشان تک نہ تھا. السلام علیکم سر، صبح بخیر. اس نے پرجوش ہو کر سلام کیا. وعلیکم السلام، صبح بخیر. وہ کہتا آگے بڑھ گیا. میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی. وہ پیچھے پیچھے آئی تو حسن ایک دم سے رکا اور اینا ہمیشہ کی طرح اس کے پشت سے ٹکرائے. وہ کھڑی اپنا ماتھا سہلا رہی تھی کہ وہ پلٹا. اس کی آنکھیں سرد تھیں. میں پی اے ہوں نا تو تمہارے ساتھ ہی رہوں گی. اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں مٹکائیں. حسن نے آنکھیں سکیڑ لیں مگر بولا کچھ نہیں. کیا ہوا؟ کیا تم مجھے نوکری سے نکال رہے ہو؟ اینا نے پر امید ہو کر دیکھا تو تیز تلوار کی دھار جیسی آنکھیں مسکرائی تھی. پہلے بھی کہا تھا کہ خواب اچھے دیکھتی ہو مگر سوتے ہوئے دیکھا کرو. کہہ کر وہ پلٹ گیا. ارے ایسے کیسے؟ نہ تم کوئی ڈھنگ سے کام کرواتے ہو اور نہ ہی آزاد کرتے ہو. ایسے تو میری سکلز کو زنگ لگ جائے گا. وہ اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی. گاز آگے بڑھے اور اس کے ساتھ ہو لیے. وہ اب چلتا ہوا باہر جا رہا تھا جہاں اس کی گاڑی تیار کھڑی تھی. کافی تو بنانی آتی نہیں ہے تمہیں. کون سی سکلز ہیں؟ وہ آگے چلتا ہوا ہی بولا تو اینا 2 قدموں کا فاصلہ مٹاتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی. کافی بنانا تو میری سی وی میں درج نہیں ہے اور میری سکلز کا کیسے پتہ چلے گا جب تم مجھے کوئی کام ہی نہیں کرنے دو گے.
کیا کر سکتی ہوں؟ وہ مصروف سا قدم بڑھاتا ہوا بولا، ٹائپنگ، کاپی رائٹنگ، ڈیٹا انٹری اور IT سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام۔ اینا نے فخریہ انداز میں اپنی مہارتیں بتائیں تو حسن کے قدم تھمے تھے۔ اینا بھی فوراً رک گئی اور اس کے پیچھے چلتا ہوا گارڈ بھی۔ حسن اس کے روبرو آیا، اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ ہیکنگ آتی ہے؟ وہ محفوظ انداز میں بولا تو اینا کا حلق خشک ہوا۔ ہیکنگ؟ وہ ہکلائی تو حسن نے سر جھٹکا۔ کافی بنایا کرو، کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا اور اینا وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ حسن نے اس کو کیا کرنے کو کہا تھا، یعنی وہ حسن کے سسٹم میں گھس سکتی تھی کیونکہ وہ خود اس کو راستہ فراہم کر رہا تھا۔ تنخواہ اپنی مرضی کی لوں گی، وہ پیچھے سے چلائی تو چلتے ہوئے حسن کے لب مسکرائے تھے۔ اس کو لے آؤ ساتھ۔ وہ گارڈز کو حکم دیتا ہوا گاڑی میں سوار ہو گیا۔ امدادی کیمپوں میں آج جشن کا سما تھا۔ آج ہر ایک خاندان کے پاس راشن تھا جو کہ ان کے لیے 1 مہینے تک تو کافی ہوگا۔ ویسے تو میں عام انسان کا 15 دن کا راشن تھا، مگر وہ لوگ بھوک رکھ کر کھاتے تھے، وہ صبر کے ساتھ کھاتے تھے، اس لیے وہ راشن اگلے 1 مہینے کے لیے کافی ہو گیا تھا۔ لیا چولہا جلائے بیٹھی روٹیاں بنا رہی تھی۔ سلوا اس کے پاس بیٹھی تھی جبکہ یوسف بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ امو، جب میں بڑی ہو جاؤں گی تو ہمیں اس امداد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سلوا جانے کی ان سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ لیلا اس کی بات پر مسکرا دی۔ کیوں؟ پھر کیا تم پیٹ پر پتھر باندھ لو گی؟ اس نے روٹی توے پر ڈالی اور لکڑیاں درست کرنے لگی۔ نہیں، پھر میں کام کروں گی۔ سلوا نے اپنی ماں کی جانب مڑ کر دیکھا۔ کون سا کام کرو گی؟ یہاں سب جنگ کی زد میں ہے، کون تمہیں اجرات دے گا؟ لیلا نے افسوس سے روٹی پلٹی تھی۔ نہیں، میں اس ملک سے باہر جاؤں گی، سلوا نے چمکتی آنکھوں سے کہا تو لیلا کا ہاتھ چل گیا۔ اس نے تڑپ کر سلوا کو دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ آئندہ ایسی کوئی بات مت سوچنا۔ اس کے دل میں خوف سا اٹھا تھا۔ امو، میں باہر جا کر کماؤں گی اور پیسے آپ کو بھیجوں گی۔ آپ یوسف کو پڑھانا، پھر وہ کمائے گا اور میں واپس آ جاؤں گی۔ اس نے اپنی ہیزل گرین آنکھوں سے اپنی ماں کا شاکڈ سا چہرہ دیکھا تھا۔ نہیں میری جان، ایسا نہیں ہوگا، تم یہ سب مت سوچو۔ لیلا کا کلیجہ منہ کو آیا تھا مگر سلوا فیصلہ کر چکی تھی۔ پریٹی لیڈی، پلیز بابا سے کہنا کہ مجھے آج چھٹی کرنے دے۔ وہ ناشتے کی میز پر بیٹھا مسلسل صفا سے گزارش کر رہا تھا جبکہ ابراہیم سخت تاثرات لیے ناشتہ کر رہا تھا۔ صفا نے ایک نظر ابراہیم کو دیکھا تو اس نے آنکھوں میں صاف انکار کر دیا۔ پلیز پریٹی لیڈی، مجھے آپ کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ اور وہ اداس سا ہوا۔ تمہاری پریٹی لیڈی کہیں نہیں جا رہی، اس لیے واپس آ کر جتنا چاہے وقت گزار لینا۔ سفیان گورسی نے چائے کا گھونٹ پڑتے ہوئے کہا تو مرجان نے ان کی جانب دیکھا۔ دادو، یہ اب ٹھیک ہو رہی ہیں اور یہ بس چلی جائیں گی، اور پھر آپ لوگ تو ان کے گھر بھی نہیں جانے دیتے۔ مرجان نے اداسی سے کہا تو سفیان گورسی نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ مرجان، جی دادو، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری پریٹی لیڈی ہمیشہ تمہارے پاس رہے؟ انہوں نے اچانک پوچھا تو سب نے چونک کر دیکھا۔ زہرا جو کہ دینا کو ناشتہ کروا رہی تھی وہ بھی چونکی۔ یاقوت نے الجھ کر مرجان اور سفیان گورسی کو دیکھا۔ ہاں دادو، میں یہی چاہتا ہوں، کیا یہ پاسبل ہے؟ اس نے پرجوش ہوتے ہوئے فوراً پوچھا۔ ابراہیم نے سوالیہ انداز میں منال کی جانب دیکھا۔ وہ کندھے اچکا گئی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ سفیان گورسی کیا کہنا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک سلیوشن ہے۔ وہ جان بوجھ کر بات لمبی کر رہے تھے۔ مرجان کے تاثرات جانچنے کے لیے وہاں ایک پل کو سناٹا چھا گیا۔ دادو پلیز بتائیں نا۔ مرجان بے چین ہوا۔ تمہارے بابا اور پریٹی لیڈی کی شادی کرا دیتے ہیں۔ انہوں نے پرسکون انداز میں بم پھوڑا تھا۔ ابراہیم کے حلق میں نوالا اٹکا تو وہ کھانسنے لگا۔ یاقوت نے الجھ کر اپنے باپ کو دیکھا جبکہ زہرا تو ششتر رہ گئی تھی۔ منال پرسکون سی بیٹھی تھی۔ واٹ؟ شادی؟ مرجان قریباً چیخا تھا۔ ہاں۔ سفیان گورسی نے کندھے اچکا دیے۔ اگر تم ان کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو تو وہ بابا سے ان کی شادی کرا دو۔ انہوں نے پرسکون انداز میں حل پیش کیا۔ مگر پھر تو بابا ان پر قبضہ کر لیں گے۔ وہ پہلے ہی میرا PC 1 ویک کے لیے بند کر دیتے ہیں، پھر اسی طرح پریٹی لیڈی سے ملنے پر بھی پابندی لگا دیا کریں گے۔ اس نے ہیجانی کیفیت میں اپنے سفاک باپ کو دیکھا جس نے آج ہی اس کی PC استعمال کرنے پر پابندی عائد کی تھی۔ مگر یہی حل ہے۔ سفیان گورسی نے کندھے اچکا دیے۔ صفا پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی ابراہیم کو دیکھتی تو کبھی سفیان گورسی کو۔ ایک اور حل ہے، مرجان نے کچھ سوچ کر کہا تو ان سب نے چونک کر دیکھا۔ ابراہیم کے حلق میں گلٹی سے ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ بھی چاہتا تھا کہ مرجان اسی طرح قائل ہو جائے شادی پر اور اس کا
اپنی اولاد کے سامنے بھرم قائم رہے۔ اور وہ حل کیا ہے؟ اس بار منال نے پوچھا تو ان کو مرجان سے کسی بھی چیز کی توقع تھی۔ میں کر لیتا ہوں پریٹی لیڈی سے شادی۔ سپاہ جو حلق تر کرنے کے لیے پانی پی رہی تھی بری طرح اچھلی اور پانی اس کے حلق کو جا لگا۔ بری طرح کھانسی۔ مرجان گھبرا گیا۔ ابراہیم فوراً اس کے پاس پہنچا۔ ریلیکس، اوپر دیکھو۔ اس نے سپاہ کو تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اس کی آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا۔ اس کا چہرہ 1 منٹ میں زرد پڑ گیا۔ اٹس اوکے، کچھ نہیں ہوا۔ ابراہیم نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ اس کی آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا۔ وہ یک ٹک سے دھندلے سے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ آج اس کی پرواہ کر رہا تھا؟ نہیں، وہ ہمیشہ ہی کیا کرتا تھا۔ وہ شروع سے ایسا ہی تھا۔ وہ لوگ ہمیشہ ہی اس کے ساتھ تھے۔ وہ بہت پہلے ہی اس کی زندگی میں موجود تھی۔ وقت نے ان کو بھنور میں پھنسا دیا۔ ابراہیم نے تو اس بھنور میں اپنا راستہ چن لیا تھا، مگر وہ انتظار کرتی رہی تھی اپنے گڈے کا۔ وہ تو ایک پلیٹ میں کھا کر جوان ہوئے تھے۔ وہ اس کی پرواہ کیوں نہ کرتا؟ وہ اس کے لیے صفا تھی، صفا ابراہیم۔ کچھ ہی دیر میں اس کی سانس بحال ہوئی تو وہاں موجود ہر شخص کے چہرے پر سکون عمود آیا۔ سب نے ایک سکون کی سانس خارج کی۔ ابراہیم نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما اور اس کے گال صاف کیے۔ اب ٹھیک ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا تو صفا نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ آ کر اپنی جگہ بیٹھا اور ان دونوں کی کرسیاں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھیں۔ آئی ایم سوری پریٹی لیڈی، اگر آپ کو میرا پرپوزل پسند نہیں آیا تو آپ کہہ دیتی۔ مرجان نے اداسی سے منہ لٹکایا تو وہاں موجود ہر شخص کے لیے اپنی مسکراہٹ روکنا مشکل ہو گیا تھا۔ مرجان، تم کہتے تھے کہ تم صفا آنٹی کو ماما کی طرح دیکھتے ہو۔ یاقوت نے فوراً اس کو یاد دلایا۔ ہاں تو پھر اب کیا کروں؟ بابا سے شادی کروانے کا رسک مول نہیں لے سکتا۔ اس نے منہ بسور کر اپنے باپ کو دیکھا جس نے آئیبرو اچکائے تھے۔ اچھا، میں ابراہیم سے ایک کانٹریکٹ سائن کروا لیتا ہوں جس کے مطابق وہ کبھی بھی تمہارے اور پریٹی لیڈی کے بیچ نہیں آئے گا۔ اب تو اعتراض نہیں؟ سفیان گورسی نے حل پیش کیا تو مرجان نے چند لمحوں کے لیے سوچا۔ اوکے، اگریڈ۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تو وہاں موجود سب مسکرا تھے۔ ابراہیم نے صفا کی جانب دیکھا۔ وہ مسلسل الجھی نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کس بات پر الجھی ہوئی ہے۔ یاقوت، تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں؟ منال بیگم نے یاقوت سے پوچھا۔ اگر بابا کا بھی یہی فیصلہ ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ یاقوت نے اچھے بیٹے کی طرح اپنے باپ کی جانب دیکھا اور مسکرا دیا۔ اوہ بابا، آج تو پھر چھٹی لازمی کرنی ہوگی۔ یاقوت نے سیاہ آنکھیں شربتی آنکھوں میں ڈالے۔ ابراہیم نے آئیبرو سکیڑے۔ پریٹی لیڈی کے لیے شاپنگ کرنی ہے نا؟ شٹ اپ، جا کر ریڈی ہو جاؤ تم لوگوں کو، میں اسکول چھوڑ کر آؤں گا آج۔ ابراہیم نے نیپکن سے ہونٹ تھپتھپائے تو مرجان منہ بسور کر رہ گیا۔ آج بھی اس کی دال نہیں گلی تھی۔ گاڑیاں ایک بڑی سی بلڈنگ کے سامنے آ کر رکیں تو اینا نے گاڑی کے شیشے سے ہی دنگ ہو کر دیکھا۔ اگلی گاڑی میں سے وہ نکلا اور گارڈز کے حصار میں لمبے لمبے ڈاک پھرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اینا بھی پیچھے ہی چلی آئی تھی۔ وہ عالیشان آفس تھا۔ وہ ہکا بکا سے اندر داخل ہوئی۔ ملازمین اس کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ چلتا ہوا ایک لفٹ کے سامنے آ کر رکا۔ اینا بھی بھاگ کر اس تک پہنچی تو حسن نے لفٹ روک دی تھی۔ وہ سوار ہوئی تو لفٹ چلنے لگی۔ یہ تمہارا آفس ہے؟ اینا مسمرائز سی بولی۔ نہیں، ادھار لیا ہے۔ وہ سنجیدہ ٹون میں بولا تو اینا اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی۔ ان کے پیچھے بس مغیث تھا۔ وہ 3 لوگ تھے لفٹ میں۔ میری جاب کا کیا ہوگی؟ آئی ایم سو ایکسائٹڈ، اینا نے پرجوش ہو کر کہا۔ وہ سیاہ 3 پیس پہنے جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا رہا۔ اینا کو جواب نہ ملا تو وہ ٹھنڈی سانس بھر رہ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں لفٹ ڈور اوپن ہوا تو وہ تینوں وہاں سے نکلے۔ اینا ان کے پیچھے پیچھے چلتی آ رہی تھی۔ وہ لوگ راہداری عبور کرتے ہوئے ایک بڑے سے آفس میں داخل ہوئے۔ وہ چلتا ہوا آیا اور سربراہی کرسی پر براجمان ہو گیا۔ کیا حکم ہے؟ مغیث ہاتھ باندھے کھڑا تھا جبکہ اینا گھوم کر کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے کرسی دائیں بائیں گھمائی اور ایک پیپر ویٹ ہاتھ میں پکڑا۔ دبئی میں آسان تھا یہاں مگر پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا۔ سر آپ بے فکر رہیں، مغیث نے اس کو اعتماد دلایا۔ نہیں پروڈکٹ ریڈی ہے؟ نئی پروڈکٹ ریڈی ہے؟ اس نے ترچھی سے نگاہ مغیث پر ڈالی تو اینا اس کی بات پر ٹھٹکی۔ جی سر، پچھلے 3 دنوں میں 40 مریض درج ہوئے ہیں۔
ایک ہی ہفتہ اور انتظار کریں گے اور پھر لانچ کریں گے۔ مغیث نے لاہلا عمل بتایا تو اینا نے ان دونوں کو باری باری دیکھا۔ ٹھیک ہے، نظر رکھو، اس سے پہلے اور کوئی مارکیٹ میں اترے ہمیں اپنا پروڈکٹ لانچ کرنا ہے اور یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ اس کی بس محدود مقدار ہی دستیاب ہے جو صرف ہماری کمپنی بنا رہی ہے۔ سر آپ فکر نہ کریں، ہمارا بس ایک ہی کمپٹیٹر تھا اور اس جعلی میڈیسنز بنانے کا کیس چل رہا ہے۔ اگر وہ لوگ اس وقت مارکیٹ میں کوئی چیز لانچ کرتے بھی ہیں تو لوگ بھروسہ نہیں کریں گے۔ اچھا کیا جو اس وقت ان لوگوں کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ وہ محفوظ ہوا۔ اینا کبھی مغیث کو دیکھتی تو کبھی حسن کو۔ وہ لوگ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے تھے اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرا آفس کہاں ہے؟ اینا نے بالآخر آگے آ کر کہا تو حسن نے نگاہ اٹھا کر مغیث کو دیکھا۔ مغیث؟ جی سر، اس کو اس کا آفس دکھاؤ، حسن نے مصروف انداز میں کہا تو اینا کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ آؤ۔ مغیث آگے آگے چل دیا۔ اینا ایک مسکراہٹ حسن کی جانب اچھالتی اس کے پیچھے چلی گئی۔ پیچھے حسن ترچھا سا مسکرا دیا۔ ابراہیم بچوں کو چھوڑ کر واپس آ رہا تھا کہ اس کا فون رنگ ہوا۔ اس نے اسپیکر پر ہی ڈال دیا تھا۔ ہاں زرار بولو۔ ایڈ پہنچ گئی ہے اور سب کو تقسیم بھی کر دی۔ الحمدللہ، اس نے زیر لب کہا۔ تم اپنی نگرانی میں کام مکمل کیا؟ ہاں، میں نے اپنی نگرانی میں سب کام کروایا ہے، سب کچھ۔ اب میں کل واپس نیو یارک چلا جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا۔ سفیر اور عیشا کیسے ہیں؟ وہ ٹھیک ہیں۔ تمہارے گھر کا حلیہ نہ بگاڑ دیں، سارا دن ان کی جنگ چلتی رہتی ہے۔ زرار ان سے کہہ دینا کہ اگر میرے گھر کی کسی دیوار کو بھی خروچ آئی تو ان کی بوٹیوں سے بھروں گا میں وہ خروچے۔ ابراہیم کڑ کر رہ گیا تھا۔ اچھا کہہ دوں گا۔ وہ لوگ کچھ دیر بات کرتے رہے اور پھر فون بند ہو گیا۔ ابراہیم نے ایک سکون کی سانس لی اور اللہ کا شکر ادا کیا جو اس نے 1 مہینہ لگا کر مال اکٹھا کیا تھا وہ حقداروں تک پہنچ چکا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔